آپ صرف سوچتے ہی مالدار ہو جائیں گے، سوچتے ہی خوشحال ہو جائیں گے۔ اس دعا کے مفہوم اور اس دعا کی تہ تک جب پہنچیں گے نا، میں صفا مروہ کر رہا تھا، حج تھا، میرا پہلا حج تھا، 2-3 حج کیے ہیں میں صفا مروہ کر رہا تھا، تو ایک درویش میرے ساتھ تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مقدس عمل ہے، حالت احرام میں ہے، حج میں ہے، اولاد کے لیے کیا کیا جائے؟ تو مجھ سے کہنے لگے جتنی کوشش اس سے 100 گنا دعا، بہت زیادہ کوشش کی جائے، ان کے اخلاق، ان کے مزاج، ان کے دن رات پہ نظر رکھی جائے کہ اس سے 100 گنا دعا کی جائے، اور اس سے 100 گنا دعا کہ اللہ بس میں نے اپنی محنت کر دی، میں بھی مخلوق، میری طرف دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے، بارش ہو رہی ہے، خیال کرنا نور کی رحمت کی برکت کی، کہیں برتن اگر الٹا ہوا تو بارش کا قطرہ نہیں جائے گا، یا اللہ میں بھی مخلوق، میری اولاد بھی مخلوق، پہ اس پہ محنت کی، وہ بھی مخلوق، تو خالق ہے، تو چاہے گا تو ان کے اخلاق، ان کا رزق، ان کی عزت، ان کی تونگری، ان کے لیے برکت اور رحمت کے فیصلے ہوں۔ جتنی محنت کریں اس سے کتنے گنا؟ 100 گنا دعا کریں، 100 گنا دعا کریں، جتنی محنت کریں اس سے 100 گنا دعا کریں۔ اور ایک دعا میں اکثر بتاتا ہوں اور اس کے بہت نتائج ہیں، رب جعلنی کے بعد ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کو یاد کریں، میری درخواست ہے، میرا مشورہ ہے، اس دعا کو یاد کریں۔ انسان جب آگے چلتا ہے پھر اس سے اولاد کا فکر ہوتا ہے، اور اولاد کا فکر بھی ہوتا ہے، اور اولاد سے توقعات بھی ہوتی۔ میرا تجربہ ہے، بڑوں کا تجربہ ہے، سنیے گا، موتی بتا رہا ہوں، جو بندہ یہ دعا پڑھتا رہے گا اللہ اس کی نسلوں میں بے اولادی نہیں دے گا، ایک دوسرا اللہ اس کی نسلوں میں اندھے، لولے، چندھے، پاہج، معذور بچے پیدا نہیں ہوں۔ جو یہ دعا اور اس دعا کا اہتمام کرے اللہ پاک اس کو ہمیشہ صحت مند زندگی اور صحت مند اولاد عطا فرمائے گا، جو اس اولاد اس دعا کا اہتمام کرے گا، کیونکہ اس دعا میں ذریت ہے، اور ذریت سے مراد نسل 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 نسل، یاد رکھیے گا۔ اس دعا کے اندر امامت ہے، وجعلنا للمتقین اماما، اور امام کہتے ہیں باس کو، چیف کو، بڑے کو، ہیڈ کو، پورے ملک کے بڑے کو، پورے قبیلے کے بڑے کو، سردار کو، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے دار کو، اعلیٰ سے اعلیٰ صاحب مقام کو۔ آپ اس دعا کی صرف تہ تک پہنچیں گے، اس کو پڑھ کے اس کے مفہوم پہ دیکھیں گے نا، آپ کا دل وہی خوش ہو جائے گا، اور دل کے اندر ایک اطمینان ہوگا۔ پھر نماز واحد چیز ہے جس کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں قبول ہیں۔ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو نماز کے اندر جو پڑھی جائے گی اس کی کیا طاقت ہوگی، اس کی کیا قوت ہوگی؟ جو نماز کے اندر پڑھی جا رہی ہے اس کا مقام کیا ہوگا جو نماز کے اندر پڑھی جا رہی ہے۔ پھر اس دعا کے اندر بے اولادی کا علاج ہے، جن کی اولاد نہیں ہے اگر وہ مستقل پڑھتے رہیں، اولاد دے گا تو اللہ پھر انہیں امام بنائے گا، اولاد دے گا تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، کیا خیال؟ اولاد ہوگی تو ذریت یعنی نسلیں آگے بڑھیں گی۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن کی گہرائیاں اور جن کی بہت زیادہ گہرائیاں ہمیں اور ہماری نسلوں کو مالا مال کرتی ہیں، ہمیں اور ہماری نسلوں کو مطمئن کرتی ہیں، ہمیں اور ہماری نسلوں کو بہت عروج تک لے جاتی ہیں۔ ہمیں بعض اوقات احساس نہیں ہوتا، چھوٹی سی دعا ہوتی ہے اور وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور وہ فیصلے کروا دیتی ہے۔ چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، فیصلے کروا دیتا ہے۔ میں کہ جو بندہ اشراق کے چاشت کے، یہ چاشت ہوتی ہے اشراق کے 1 گھنٹے کے بعد ہوتی ہے، اور جو اشراق ہوتی ہے وہ سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد اشراق ہوتی ہے، اور 1 گھنٹے کے بعد پھر چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جو چاشت کے 12 رکعات اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ اور سورۃ قل هو اللہ 3 مرتبہ، روز نہ کرے، کبھی کر لیں، ضرور کر لیں، ہفتے میں 1 دفعہ کر لیں، روز کر لیں، تو پھر قسمت کا سکندر ہے اور مقدر کا دھنی ہے۔ ہاں کمال ہے عمل جو بتا رہا ہوں آپ۔ جو بندہ چاشت کے 12 رکعت نماز نفل پڑھے دن میں، چاشت دن میں، سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک، اور پھر اس کے گھنٹے 1.5 کے بعد چاشت کا وقت ہوتا ہے،
جو चाश के वक्त की 12 रकात पढ़े, हर रकात में सूरत फातिहा के बाद आयतल कुर्सी एक मरतबा, कुल हुवल्लाह, फिर बोले आयतल कुर्सी कितनी दफा और कुल हुवल्लाह 3, बस मुख्तसर से नफिल है। और इसी तरह 12 रकात नमाज नफिल 2-2 करके पढ़े, 2-2 दुगाने पढ़े, 12 रकात नमाज नफिल पढ़े। अब इसमें 6 दुगाने हो जाएंगे ना, 6 दुगाने और 12 नफिल हो जाएंगे। अब इसके कमालात सुने तो फरमाया हर आसमान से 70,000 फरिश्ते नाजिल होंगे जो अपने साथ सफेद कागज नूर की कलमें लिए हुए। बिस्मिल्लाह के साथ भी सफेद कागज में होता है, नूर की कलमें होती। अब ये रिवायत और जो मैंने अहलुल्लाह की, अल्लाह के वलियों की कश्फी रिवायत बयान की है, जरा इसको मिलाएं। जो मैंने आपसे अर्ज किया ना कि बिस्मिल्लाह आपने नहीं लिखी, ये हमेशा फरिश्ते ही लिखते हैं। और आप में से खुशकिस्मत बामुराद है जिसने लिखी है और लिख रहा है, वो बामुराद है, वो नसीब वाला है। मैं कि जो बंदा चाश के वक्त 12 रकात नमाज नफिल पढ़े और हर रकत में फातिहा के बाद 1 बार आयतल कुर्सी, 3 बार सूरत इखलास, कुल हुवल्लाह, बस ये मुख्तसर सा अमल है। 2 नफिल, फिर 2 नफिल, 6 दुगाने, 12 नफिल हो गए पढ़े। अब क्या होगा? और मैं हर आसमान से, कितने आसमान हैं? हर आसमान से 70,000 फरिश्ते नाजिल होंगे, उनके हाथों में सफेद कागज नूर की कलमें होंगी और वो फरिश्ते क़यामत तक उसकी नेकियां लिखते रहेंगे, उसकी नेकियां लिखते रहेंगे। और जब क़यामत कायम होगी तो फरिश्ते उसके पास आएंगे, हर फरिश्ते के पास लिबास का एक जोड़ा और तोहफे होंगे और वो सब उसकी कब्र पर खड़े होकर कहेंगे, ए कब्र वाले, अल्लाह के अमर से उठ और बेखौफ रहने वालों के साथ शामिल हो जाओ। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ना खौफ होगा, यहज़नून ना टेंशन। हुज़्न अरबी में कहते हैं डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, टेंशन ही नहीं होगी। कि जो बंदा ये वजीफा पढ़ेगा अल्लाह का अर्श हिल जाता है। लाइलाज बीमारियां हों, दुख हों, गम हों, कर्जे हों, मुसीबतें हों, नाकामियां हों और परेशानियां हों और ऐसे हालात के जो इंसान कहे कि बस सब तो मौत ही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। कोई ऐसी परेशानी हो, अल्लाह का निजाम है कि उस पे वो मिलता है जो ईमान इंसान गुमान नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता। ये फैसलाबाद के साथ मामू कांजन में एक दुर्वेश होते थे, सूफी अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अल्लाह वाले थे, दुर्वेश थे, अल्लाह से मांगते थे, अल्लाह दे देता था। तो मुझे उनके एक शागिर्द ने बताया, उर्दू बाजार लाहौर में होते थे, कहने लगे कि मैं एक दफा गया तो मुझसे फरमाने लगे कि मेरे सारे के सारे तालिब इल्म उस्ताद जमा होके आ गए कि हमारे जो है वो हमारे राशन नहीं, खाना पीना कुछ नहीं, तनख्वाहें नहीं मिली, सब चीज खत्म हो चुकी है, तो अब हमें इजाजत दे दें, आपके पास तो है नहीं। अच्छा फरमाया मुझे चंद दिन दे दो, जितने और दिन सब्र कर लिया, चंद दिन मुझे दे दो। तो फरमाया फिर बैठ गए मुसल्ला और जो सूरत फातिहा पढ़ी ना जब आते थे ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको जो विजदानी कैफियत के साथ, दिल की गहराइयों अंदर के दर्द के साथ पुकारते थे, इतना दर्द, इतना गम, इतना दर्द, इतना गम जो पुकारते थे, कैसे महसूस होता था कि जमीन सारी की सारी हिल रही और हर तरफ एक निजाम चल रहा है। और जब फिर इस सूरत को पूरा करते थे, फिर सूरत फातिहा पढ़ते थे और जब पहुंचते थे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर ऐसे ही जो है इसको दोहराते थे। पर बात यह है वो दुआ पढ़ते नहीं थे, मांगते थे। एक है दुआओं का पढ़ना, एक है दुआओं का मांगना। वो दुआ पढ़ते नहीं थे, मांगते थे। और अल्लाह मांगने वाले को देता भी है, अल्लाह मांगने वाले को अता भी करता है और अल्लाह की रहमत मांगने वाले के साथ सदा रहती है, हमेशा रहती है। वो दुआ पढ़ते नहीं थे, मांगते थे। बस कहा कि ऐसे मांगे, ऐसा मांगा कि अल्लाह पाक को तरस आया
چند ہی دنوں میں فرمایا اللہ نے دکھایا کہ یہ دیگ ہے سونے کی بھری ہوئی ہے اور میں نے آپ کے حوالے کر دی، اور تھوڑا سی ایسے جگہ ہٹائی تو وہ دیگ نکل آئی، تو فرمایا پھر مٹھیاں سونے کی بھر بھر کے دیتے تھے اور کہتے تھے اس کو حسب ضرورت خرچ کرنا، خیال کرنا، کہیں فضول خرچی نہ کرنا، اسراف نہ کرنا، اللہ کے خزانے ہیں اور برکت والے ہیں، کہیں اللہ ناراض ہو کے چھین نہ لے، کہیں اللہ ناراض ہو کے چھین نہ لے۔